نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر میدان احد کے اندر اترے اور ابتداءً اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار و مشرکین کے جتنے بھی علم بردار تھے باری باری قتل ہوئے، اور مسلمانوں میں سے نامور شخصیات میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنظلہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، جو غسیل الملائکہ ہیں، وہ بھی شہید ہوئے اور بالآخر مشرکین مکہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے مال و اسباب بھی چھوڑا اور وہاں سے میدان چھوڑ کر بھاگے، اور مسلمان کفار کے پیچھے بھی ان کو بھگانے کے لیے ان کے پیچھے گئے، اور کچھ مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے لگے تاکہ کفار کے ہتھیار، وہ جو بھی مال و اسباب لے کر آئے تھے، اس کو مال غنیمت بنایا جا سکے۔ اب بظاہر اطمینان تھا دشمن کی جانب سے کہ دشمن شکست کھا کر اب بھاگ چکا ہے، اس لیے مال غنیمت جمع کرنے والے صحابہ کرام بھی اطمینان کی حالت میں ہیں، اور جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے پیچھے کی جانب ایک درہ پر 50 صحابہ کو بٹھلایا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ اب یہ جو میدان کارزار میں صحابہ تھے وہ مال غنیمت بھی جمع کر رہے ہیں، اور جو کافر ان کے ہاتھ لگ رہے ہیں تو ان کو قیدی بھی بنانے کے اندر مصروف ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور امارت میں احد پہاڑ کی پشت کی جانب ایک درہ تھا جہاں سے دشمن کے آنے کا خوف تھا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھلایا تھا، اور ساتھ ساتھ تاکیدی طور پر یہ حکم فرمایا تھا کہ ہمیں دیکھو، چاہے فتح ہو جائے یا شکست، ہمیں مال غنیمت جمع کرتے ہوئے دیکھو، تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اب اس جماعت کے اندر اختلاف ہوا کہ جی مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، دشمن بھاگ چکا ہے، اب وہ مسلمان مال غنیمت کو اکٹھے کر رہے ہیں، کافروں کو قیدی بنا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم بھی اب اس جگہ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ ان کے ساتھ کام کے اندر معاونت ہو جائے گی۔ تو اس جماعت کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم تھا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لہذا ہمیں یہیں رہنا چاہیے، لیکن 40 حضرات یہاں سے نیچے چلے گئے۔ اب ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں رہے، اور ان کے ساتھ
10 اور ان کے رفقا اور ساتھی بھی ان کے ساتھ رہ گئے۔ اب دشمن جب یہاں سے بھاگا تھا تو ان کے ساتھ ابھی تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف عہد میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو یہ بڑے جنگجو تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ پیچھے والا درہ خالی ہو چکا ہے اور مسلمان زیادہ چلے گئے ہیں اور تھوڑے رہ گئے ہیں، اب ہمیں موقع ہے کہ کیوں نہ ہو کہ مسلمانوں کے اوپر پیچھے کی جانب سے حملہ کر دیا جائے۔ تو خالد بن ولید اپنے ساتھ سواروں کے ساتھ لے کر اس درے کے اوپر آ کر انہوں نے سب سے پہلے بڑا زور آور حملہ کیا۔ اب خالد بن ولید کو دیکھ کر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی، ان کے ساتھ بھی جو لوگ تھے ان کو لے کر وہ بھی اس طرف سے حملہ آور ہو گئے، جس کے نتیجے کے اندر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن جبیر بھی شہید ہوئے اور ان کے ساتھ جو 10 صحابہ رہے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب دشمن کو اس جانب سے تسلی ہو گئی، ادھر سے مسلمان مال غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف ہیں اور کچھ کافروں کو قیدی بنانے کے اندر مصروف ہیں۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن ہمارے پیچھے سے آ گیا ہے۔ اب خالد بن ولید یہ لشکر لے کر انہوں نے یکبارگی مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا، اور ایسا زوردار حملہ تھا کہ مسلمان مال غنیمت کو انہوں نے چھوڑ دیا، قیدیوں کو چھوڑ دیا، اور ایسی افراتفری مچی، گھمسان کی ایسی لڑائی شروع ہو گئی کہ دوست اور دشمن کی تمیز بھی ختم ہو گئی، اپنے اور بیگانے کا امتیاز بھی نہ رہا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کی جانب سے علم بردار تھے، وہ جرأت کے ساتھ لڑے اور وہ شہید ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کا پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ تو جیسے ان کی شہادت ہوئی تو کسی شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، اور یہ افواہ ایسی پھیلی کہ مسلمانوں کے اندر یکدم اضطراب پھیل گیا، اور پریشانی کی کیفیت ایسی ہوئی کہ اب ان کو ان کے حواس بھی اپنی جگہ پر نہ رہے، اور اس قدر اب لڑائی شروع ہوئی کہ اب کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ تلوار کس کے اوپر چل رہی ہے، اپنوں کے اوپر چل رہی ہے کہ دوسروں کے اوپر چل رہی ہے۔ اور اسی کشمکش کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھنس گئے اور مسلمانوں کی تلواروں کے نیچے آ گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا اور آوازیں دی کہ یہ یمان میرے والد ہیں، لیکن اس وقت کس نے سننا تھا؟ حضرت حذیفہ مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہو گئے۔ بعد کے اندر جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو بہت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور کہا خدا کی قسم ہم نے نہیں پہچانا تھا۔
تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تم سب کو معاف کر دے، وہ بہت بڑا مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینے کا ارادہ فرمایا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیت کو قبول نہیں فرمایا، تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر اور بڑھ گئی۔ اب اس قدر اس زوردار حملے کے سے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک اپنی جگہ پر جرأت کے ساتھ جمے رہے، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ اللہ کا نبی نعوذ باللہ بزدل نہیں ہوا کرتا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں لیکن اللہ کا نبی بزدلی نہیں دکھا سکتا، اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور اللہ کے نبی کے اندر اس قدر شجاعت اور بہادری ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے شجاع اور بہادروں کی بہادری ایک طرف اور اللہ کے نبی کی بہادری ایک طرف ہوتی ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے دیکھا کہ آپ کے پاؤں مبارک ایک بالش جتنے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ اس قدر استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑتے رہے، اور صحابہ کرام کی کبھی ایک جماعت آپ کے ساتھ آ جاتی، کبھی پیچھے ہٹ جاتی۔ اللہ کے نبی اکیلے تیر اندازی کر رہے تھے اور تیروں کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر کے ان کو وہاں سے بھگا رہے تھے۔ اب اس قدر گھمسان کی اس لڑائی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے 14 صحابہ کرام تھے، جن میں سے 7 کا تعلق انصار کے ساتھ ہے اور 7 کا تعلق مہاجرین کے ساتھ ہے، اور بعض روایات میں 14 کی بات، بعض میں 12، 11 اور 7 تک کی بات آتی ہے۔ اب یہ روایات چونکہ مختلف ہیں تو ان میں کوئی ایسی تعارض والی بات نہیں ہے کہ کون سی بات درست اور کون سی بات غلط، تو سیرت نگاروں نے اس کا حل بھی لکھا ہے کہ یہ جو مختلف روایتیں ہیں یہ مختلف اوقات کے اعتبار سے ہیں، کہ 14 صحابہ مقرر تھے تو کسی کو اگر کوئی حاجت ہوتی، ضرورت ہوتی کہیں جانے کی تو کچھ چلے جاتے، پھر اور آ جاتے، پھر واپس آ جاتے، تو کبھی 14، کبھی 12، کبھی 11، کبھی 7، جس نے جتنے دیکھے اتنے بتلائے۔ تو مختلف اوقات کے اعتبار سے استعداد کا مختلف اوقات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کفار قریش کا آپ پر ہجوم ہوا، آپ پر حملہ آور ہونے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرا رفیق بنے؟ تو 7 انصار جو وہاں پر موجود تھے وہ باری باری ان کے ساتھ لڑ کر وہ شہید ہوتے گئے۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں یوں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ من رجل یشری لنا نفسہ، کون ہے وہ مرد جو اپنی جان کو ہمارے لیے فروخت کر دے؟ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ 5 انصار صحابہ بھی تھے، وہ اٹھے اور باری باری آپ کی حفاظت کے لیے دشمن کے ساتھ لڑتے ہوئے یہ شہید ہوئے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ زخمی ہوئے اور زخمی ہو کر گرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو میرے قریب کرو، تو زخمی حالت میں آپ کے جب قریب کیا گیا تو حضرت زیاد نے اپنے رخسار نبوت کے قدموں پر رکھ دیے، یعنی اپنا چہرہ آپ کے قدموں پر رکھ دیا اور اسی حالت کے اندر جان اللہ کے حوالے کر دی۔ بہت بڑا اعزاز ہے، نبوت کے قدموں کے اوپر انسان کا سر ہو
اور اس حالت کے اندر شہادت والی موت نصیب ہو رہی ہو، کیسا ہی عجیب ان کا اعزاز اور ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن کمیہ ایک قریش کا بہت بڑا پہلوان تھا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قدر زور سے حملہ کیا کہ آپ کے رخسار مبارک زخمی ہوئے، اور اسی طرح رخسار بھی زخمی ہوئے اور زرہ کی 2 خودیں بھی، کڑیاں بھی آپ کے رخسار کے اندر گھس گئیں۔ عبداللہ بن شہاب زہری نے ایک پتھر اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مارا اور آپ کے پیشانی مبارک کو زخمی کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے موقع پا کر آپ کی طرف ایک پتھر زور سے مارا، جس سے آپ کے نیچے والے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کا نیچے والا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپ کا چہرہ خون آلود ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے چہرے سے خون کو صاف بھی فرماتے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دیں گے، ایسی قوم کیسے کامیاب اور فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا ہے اور وہ ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک پر جو خون تھا، انہوں نے آپ کے چہرے سے اپنے منہ کے ساتھ خون صاف کر کے وہ خون پی لیا اور نبوت کے چہرے کو صاف کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ہرگز تجھے نہیں چھوئے گی، کہ جس کے وجود کے اندر، جس کے جسم کے اندر نبوت کا خون جائے، اس کو جہنم کی آگ کیسے لگ سکتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن کمیہ نے جب آپ پر حملہ کیا تو کہنے لگا خذھا وانا ابو کمیہ، لو اس کو اور میں ابن کمیہ ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکمعک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ کو تباہ و برباد کر دے۔ تو آپ کی بد دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکرا اس کے اوپر مسلط کیا، جس نے سینگ مار مار کے ابن کمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک زخمی حالت کے اندر ہے، اور ادھر سے مسلمانوں کے اندر یہ افواہ بھی پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی شہید ہو چکے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زرہیں بھی پہنی ہوئی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی کس قدر صحابہ کرام حفاظت فرما رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے دنیا کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، دنیا کے اندر عشق کے دعوے کرنے والوں کا آپ مطالعہ کریں کہ ہمیں فلاں سے محبت، ہمیں فلاں سے محبت، محبت کی داستانیں صحابہ کرام پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہے، اسی طرح آپ کے اوپر محبوبیت کا دروازہ بند ہے اور صحابہ کے اوپر عشق کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ حضرت ایک صحابی جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ذہن سے ابھی نام نکلا ان صحابی کا، پچھلے جمعہ پر آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ان کو تلوار دی تھی کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ جزاک اللہ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنا چہرہ نبوت کی طرف کر لیا، اپنی پشت دشمن کی طرف کر لیتے ہیں تاکہ دشمن کی طرف سے آنے والے تیر میری پشت کے اوپر لگتے رہے اور میرے نبی تک کوئی تیر نہ پہنچ سکے۔ اور اس قدر جرت کے ساتھ حضرت ابو دجانہ ڈٹے رہے کہ آپ کی پشت مبارک زخمی ہو گئی، تیر لگتے رہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کون اس قدر قربانی دے سکتا ہے؟ حضرت
قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی جانب سے آ کر کھڑے ہو گئے اور اس انداز سے کھڑے ہوئے کہ اپنا چہرہ دشمن کی طرف رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے کھڑا کر دیا تاکہ نبی کے چہرے کی طرف جو بھی تیر ہے وہ قتادہ کے چہرے پر ہے، نبوت کا چہرہ محفوظ رہے۔ اور ان کے تیر آتے رہے، چہرے پر لگتے رہے اور انہوں نے کوئی ذرے برابر حرکت نہ کی۔ کہتے ہیں جو آخری تیر میرے اوپر دشمن نے مارا وہ میری آنکھ کے اندر آ کر لگا اور جس کی وجہ سے میری آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا۔ اب انہوں نے وہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خدمت میں بعد میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس قدر بہادری کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جس طرح قتادہ بن نعمان نے تیرے نبی کی حفاظت کی ہے اسی طرح تو اس کی آنکھ کی حفاظت کر، جس طرح انہوں نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی اے اللہ تو اس کے چہرے کی حفاظت کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ مبارک لے کر ان کی جگہ پر رکھی اور فرمایا یا اللہ اس کی آنکھ کو پہلی آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور اس کی نظر کو تیز کر دے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں رکھنے کی دیر تھی، میرے زخم بھی ٹھیک ہو گئے اور میری نظر بھی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قتادہ سے پوچھا کہ بتاؤ اس کے بدلے میں جنت چاہتے ہو یا یہاں پر آپ کی آنکھ اللہ سے دعا کرتا ہوں ٹھیک ہو جائے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی ایک بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اب اگر میں اس حالت میں جاؤں گا تو شاید وہ مجھ سے نفرت کرے، تو آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو اور ان کی آنکھ کو بہت زیادہ خوبصورت کر دیا۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کا تحفظ کر رہے تھے اور دشمن ادھر سے حملہ آور تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی جو اس وقت پریشانی تھی وہ یہی تھی کہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس خبر کی وجہ سے کچھ صحابہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے، تو میرے چچا انس بن نضر نے آ کر لوگوں کو کہا کہ تم کیوں بیٹھ گئے ہو؟ لوگ کہنے لگے جس محمد کی خاطر لڑ رہے تھے وہ تو شہید ہو گئے، اب لڑنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا محمد شہید ہو گئے، محمد کا رب تو زندہ ہے، اور جس طرح وہ جس چیز کی خاطر لڑ رہے تھے تم اس طرح لڑو، اور اگر محمد شہید ہو گئے تو تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی اور یوں جانے لگے، تو سامنے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، تو کہنے لگے سعد کہاں جا رہے ہو؟ مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو حصی طور پر بھی جنت کی خوشبو اس دنیا کے اندر سنگا دیا کرتے ہیں۔ اب کوئی عقل پرست کہے کہ یہ جنت کی خوشبو یہاں پر کیسے آ گئی، ہمارے عقل میں نہیں آتی، تو ہم جس طرح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں تو اس واقعے کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو اللہ پاک جس طرح اس کان کے اندر اللہ نے سننے کی، اس دنیا کی چیزوں کو سننے کی صلاحیت رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کانوں سے آخرت کے عذاب اور قبر کے عذاب کو بھی سنوا دیا کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ پاک نے ان آنکھوں کے اندر اس دنیا کی چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہی اللہ جب چاہتے ہیں تو ان آنکھوں سے قبر کا عذاب بھی دکھلا دیا کرتے ہیں۔ جس اللہ تعالیٰ نے اس ناک کے اندر اس دنیا کی چیزوں کو سونگھنے کی صلاحیت رکھی ہے، جب وہ اللہ پاک چاہتے ہیں تو اسی ناک سے اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو اس دنیا کے اندر سنگوا دیا کرتے ہیں۔ اب یہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک زکام والا آدمی کہے کہ مجھے تو پھول سے خوشبو نہیں آتی، اب جو تندرست آدمی ہے وہ کہے کہ مجھے تو خوشبو آ رہی ہے، اب زکام والے آدمی کے کہنے سے کیا خوشبو کی، پھول کی خوشبو کا انکار کر دیا جائے گا؟ اور اس تندرست اور صحت مند آدمی کی اس بات کا انکار کر دیا جائے گا کہ یہ چونکہ زکام والا آدمی بیمار آدمی کہہ رہا ہے تو اس وجہ سے خوشبو ہی نہیں ہے اس پھول کے اندر۔ تو اللہ پاک جب چاہتے ہیں تو یوں سنگوا دیا کرتے ہیں۔ جنت کی خوشبو 500 میل کے فاصلے تک آیا کرتی ہے۔
تو یوں تلوار لے کر چلے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور یوں لڑتے لڑتے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے جن کی نظر پڑی، کیونکہ صحابہ میں یہ خبر پہلی ہوتی کہ اللہ کے نبی شہید ہو چکے ہیں، وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زرہ اور خود پہنے ہوئے ہیں اور اپنے چہرے کو آپ نے مستور رکھا ہوا، چھپایا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے، تو میں نے نبی کی آنکھ کی چمک سے اللہ کے نبی کو پہچان لیا۔ میں نے جیسے ہی پہچانا تو میں نے آواز دی کہ مسلمانوں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جیسے میں نے آواز دی تو اللہ کے نبی نے مجھے روکا، دوسری مرتبہ منع کیا کہ آواز نہ دو، لیکن صحابہ نے سن لی اور صحابہ کرام پروانوں کی طرح آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور جیسے جمع ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زرہ اتار کر حضرت کعب بن مالک کو پہنا دی اور حضرت کعب بن مالک کی زرہ خود پہن لی، تاکہ دشمن حضرت کعب بن مالک کو اللہ کا نبی سمجھے۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں انہوں نے یہی سمجھا کہ انہوں نے سمجھا کہ زرہ تو اللہ کے نبی نے اس طرح کی پہنی ہوئی تھی، انہوں نے میرے اوپر تیر برسے اور 20 زخم مجھے ان تیروں سے لگے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت کے اندر، اسی زخمی حالت کے اندر جب صحابہ آ گئے تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پہاڑی کی جانب لے کر جانے لگے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قدر اس میدان کے اندر دفاع کیا کہ 45 یا 43 یا 70 کی روایات آتی ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر زخم لگے تھے، اور انہوں نے تیر جو بھی آتا سامنے ہاتھ کرتے، انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ پورا شل ہو گیا، اس قدر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ اور جب آپ وہاں سے چلنے لگے تو چونکہ آپ ایک تو زخمی حالت میں تھے اور اسی طرح آپ نے زرہیں پہنی ہوئی تھی، ان کا وزن بھی تھا، اور اتنی دیر سے لڑ بھی رہے تھے میدان کے اندر، تو راستے کے اندر ابو عامر فاسق نے ایک مسلمانوں کے لیے گڑھا کھودا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گر گئے، اور جیسے ہی گرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بازو پکڑا اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی کمر سے پکڑ کر آپ کو سہارا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو اس دنیا کے اندر چلتا ہوا زندہ شہید دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت طلحہ کو دیکھ لے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ صحابہ لے کر جا رہے تھے پہاڑی کی جانب، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس زخم کی وجہ سے، زخموں کی وجہ سے اور اس زرہ کے بوجھ کی وجہ سے پہاڑی کے اوپر آپ نہیں چڑھ سکتے تھے۔ تو حضرت طلحہ نیچے بیٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں مبارک ان کے کندھوں پر رکھ کر آپ اوپر پہاڑی کے اوپر جا کر چڑھے گئے۔ تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت طلحہ یوں بیٹھے تو آپ نے فرمایا اوجب طلحہ نے جنت اپنے لیے واجب کر لی ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ یکدم شکست کے اندر بدلی ہے، جس کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی نافرمانی، جس کی وجہ سے وہ صحابہ کرام اس پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے آئے، جس کے نتیجے کے اندر حاصل کی ہوئی فتح وہ یکدم شکست کے اندر بدلی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح زخمی حالت کے اندر اوپر جا کر پہاڑی پر چلے گئے، اور اس کے بعد پھر آگے کعب بن اشرف کا قتل بھی ہوا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ آپ نے ہی کیا، یعنی وہ تھوڑا سا زخم لگا تو وہ بیل کی طرح چیخ چلا رہا تھا، اور پھر آگے انشاءاللہ تفصیلی واقعہ ہے جو آئندہ اس کا حصہ اگلے جمعہ پر بیان ہوگا۔